ڈی ڈالرائزیشن کے بارے میں ایک سٹیٹمنٹ آئی امریکہ سے، آپ اس سے اشارت فرمائیں گی؟ دیکھیں یہ ایک سٹیٹمنٹ ہم نے بھی جی بالکل ہم نے بھی دیکھی ہے. پاکستان آپ جانتے ہیں برکس کا ابھی رکن نہیں ہے. اس میں برکس میں جو بات چیت ہو رہی ہے وہ ابھی اس میں بہت ساری عوامل ہیں اور اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ برکس والے ہی ہمیں جب ہائی لائٹ ہوگی وہ بتا سکیں گے. یہ ایک انٹرنیشنل فینومینن ہے اور اس پر کس طرح سے دنیا آگے جاتی ہے، برکس والے ممالک کیسے جاتے ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹس کی اسٹیٹمنٹ کے بعد کس طرح رسپونڈ کرتے ہیں، تو یہ برکس کا انٹرنل ایک ایشو ہوگا اور وہی رسپونڈ کریں گے. پاکستان کیونکہ ابھی ممبر نہیں ہے تو ہمارا اس پر کامنٹ کرنا ابھی قبل از وقت ہے. ہم چین کے ساتھ ڈالر کے علاوہ کسی دوسری کرنسی میں تبادلہ کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں یا نہیں؟ جی بالکل، ہمارا ان کے ساتھ کرنسی سواپ کی ارینجمنٹس موجود ہیں اور پاکستان کی بہت ساری جو تجارت اور اکنامک جو کولیبریشن ہوتی ہے وہ چائنیز RMB میں ہوتی ہے. تو چائنیز کے ساتھ بالکل ہم کرتے ہیں اور بہت سارے نہ صرف چائنا کے ساتھ اور بھی بہت سارے ممالک کے ساتھ ہمارے کرنسی سواپ ایگریمنٹس ہیں اور ہمارے ان کے ساتھ بہت سارے ممالک کے ساتھ اس طرح کی ارینجمنٹس ایگزسٹ کرتی ہیں جہاں پہ ڈالر کے علاوہ آپ بارٹر ٹریڈ بھی کرتے ہیں اور ان سے اور لوکل کرنسیز میں بھی ٹریڈ ہوتا ہے. اندازاً کتنے ممالک ہوں گے جن کے ساتھ ہم بارٹر ٹریڈ میں ہیں؟ جی میرے پاس یہ فگرز نہیں ہیں، مے بی منسٹری آف کامرس کے پاس ایگزیکٹ ڈیٹیلز ہوں گی. ہاں جی. رشیا ہاں جی ایک بہت امپورٹنٹ ملک ہے. ہمارے تعلقات ماضی میں کو بہت خوشگوار نہیں رہے بلکہ خراب رہے، بہت خراب رہے. ان میں بہتری آنا شروع ہوئی USSR کے خاتمے کے بعد. کیا صورتحال ہے اس وقت؟ ایک زمانے میں تو وہ پاکستان میں اسٹیل مل بھی لینا چاہتے تھے، ہمیں انہوں نے شنگھائی کانفرنس کے لیے بھی آمادہ کیا تھا کہ ہم اس کے ممبر بنے، مبصر بنے، پھر ممبر بنے. آج کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں آپ نے جو ہسٹری کی بات کی بالکل وہ ایک حقیقت ہے. پاکستان کے اور USSR کے جو ریلیشنز تھے اس کی ایک ہسٹری ہے. رشیا جب USSR ڈسنٹیگریٹ ہوا اور رشیا آیا تو پاکستان نے اپنے ریلیشنز رشیا کے ساتھ بہت اس پہ فروغ دینے کے لیے اپنا بڑا کام کیا. ہم نے پچھلے کئی سالوں میں اس ریلیشن شپ پہ بڑا انویسٹ کیا ہے. پاکستان نے کوشش کی ہے اور رشیا نے بھی کوشش کی، دونوں ممالک نے کوشش کیا کہ اس ریلیشن شپ کو آگے بڑھایا جائے ایک برابری کی سطح پر اور میوچل انٹرسٹ کی سطح پر. اور یہ ریلیشن شپ پچھلے 10-20 سالوں میں بہت اس میں فروغ دیا گیا ہے. اب بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ جو SCO کی ممبرشپ ہے اس میں پاکستان کی ممبرشپ کے لیے رشیا نے اور چائنا نے ایک بہت امپورٹنٹ رول ادا کیا تھا اور اب ہم اس آرگنائزیشن میں ایک امپورٹنٹ پارٹنر کے طور پر ان کے ساتھ کولیبریٹ کر رہے ہیں. تو ہماری اب خواہش ہے کہ اس ریلیشن شپ کو آگے بڑھایا جائے. اسی وجہ سے پاکستان نے جو رشیا اور یوکرین کا کانفلکٹ ہے اس میں پاکستان نے کوئی پوزیشن نہیں لی ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک انٹرنیشنل ایک انوائرمنٹ تھی اور پاکستان پہ پریشر بھی تھا جب یوکرین کے حق میں انٹرنیشنلی ایک ماحول بنا ہوا تھا. پاکستان کے کیونکہ دونوں ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں اور پاکستان کی فارن پالیسی کا یہ ایک اثاثہ ہے کہ جب دو دوست ممالک کا آپس میں کانفلکٹ ہوتا ہے تو پاکستان کسی بھی سائڈ پہ نہیں ہوتا، ہم نیوٹرل سٹینس لیتے ہیں اور ہمارا یہی نیوٹرل سٹینس تھا جو کہ ہم نے یونائٹڈ نیشنز میں بھی لیا. مختلف UNGA ریزولوشنز میں بھی پاکستان کی پوزیشن بڑی ابھر کے سامنے آئی اور اس کو جو رشیا کے حکام ہیں انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے. یہ فرمائیے کہ کیا ہمیں کبھی یہ احساس ہوا یا اس احساس کی ضرورت ہے کہ ہم نے بہت سارا عرصہ USSR اور امریکہ کی سرد جنگ کے درمیان اپنا وقت ضائع کر دیا؟ دیکھیں یہ کام تو ہسٹورینز کا ہے، ہسٹورینز اس پر لکھیں گے اور اس کو انالائز تو کیا جا سکتا ہے نا.
دیکھیں اب ایک چیز جو آج سے 70 سال پہلے ڈیسیجنز ہوئے یا وہ، تو اس پر کامنٹری اس وقت مین چیز ابھی اگر آج انالائز کریں تو اس وقت کے مطابق شاید ہمارے جو لیڈرز تھے یہی فیصلہ کیا کہ پاکستان کا انٹرسٹ اسی سچویشن میں ہے کہ ہم ایک بلاک کا حصہ ہوں، تو یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہی یقیناً فیصلہ کیا گیا ہوگا. یہ ہسٹری جج کرے گی اور یہ ہمارے ہسٹورینز جج کریں گے. آج کے لیے ہماری جو پوزیشن ہے وہ کیا ہے؟ آج کی پاکستان کی یہ پوزیشن ہے کہ ہم نے گریٹ پاور پالیٹکس کا حصہ نہیں بننا. پاکستان کسی بھی جو بلاک پالیٹکس ہے اس میں بلیو نہیں کرتا. ہم چاہتے ہیں کہ تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں. اگر کسی بڑے ممالک چاہے وہ یو ایس رشیا ہو یا یو ایس چائنا ہو، ان کے آپس میں کوئی ڈفرینسز بھی ہیں، پاکستان اس پالیٹکس میں انٹرفیئر نہیں کرے گا. پاکستان اپنے انٹرسٹ کو دیکھ کر ان ممالک کے ساتھ تعلقات بڑھائے گا. یورپین بلاک کے ساتھ کیا کہتی ہیں آپ؟ پاکستان کے یورپین یونین کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں. آپ جانتے ہیں پاکستان کو یورپین یونین نے ایک اسپیشل فیسلٹی دی ہوئی ہے GSP+ کی، جس کے مطابق پاکستان اسپیشل ارینجمنٹس کے مطابق ایکسپورٹس کرتا ہے اور زر مبادلہ کماتا ہے. تو اس وجہ سے ہمارا ان ممالک کے ساتھ تعلقات بہت اہم ہیں. اس کے علاوہ ہم ان ممالک کے ساتھ کلین انرجی پر، کلائمیٹ چینج پر کولیبوریٹ کر رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں یہ ترقی یافتہ ملک ہیں، تو ان کے ساتھ ایجوکیشن، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، IT اور یہ جو نیش ٹیکنالوجیز ہیں ان میں کولیبوریشن بھی ہماری ایک ترجیح ہے. سارک کیا ختم ہو گئی؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. سارک بالکل ایک حقیقت ہے اور یہ ایک آرگنائزیشن ہے جو ایگزسٹ کرتی ہے، جس کا پاکستان ایک اہم رکن ہے. اور آپ کو یہ بھی میں بتا دوں، اس کی میٹنگز لیڈرشپ لیول پہ نہیں لیکن ورکنگ لیول پر جاری رہتی ہیں، اور اس میں جو بھی امپورٹنٹ ایشوز ہیں، جو ریجنل ایشوز ہیں، وہ ڈسکس ہوتے رہتے ہیں. اور جب کبھی بھی کانفرنس ہوگی تو پاکستان میں ہوگی؟ جی، یہی ہمارا موقف ہے کہ پاکستان کیونکہ چیئر ہے اور پاکستان کی چیئرمین شپ کی باری ہے تو پاکستان کو ہوسٹ کرنا چاہیے. امکان ہے اگلے 2-3 سال میں؟ دیکھیں، یہ تو ڈپینڈ کرے گا کہ انڈیا اپنا جو انہوں نے ایک پوزیشن لی ہوئی ہے وہ کس طرح اس کو ماڈیولیٹ کرتا ہے. انہوں نے ایک بہت ہی غیر مناسب پوزیشن لی ہوئی ہے سارک کی طرف. سارک ایک ریجنل آرگنائزیشن ہے، یہ پاکستان انڈیا کی آرگنائزیشن نہیں ہے کہ اس سے ناراضگی کر لی جائے. یہ ہمارے ریجن کے لیے اہم ہے. ہمارے کلائمیٹ چینج کے مسائل ہیں، واٹر کے ایشوز ہیں، اور اس کے علاوہ ٹرانس نیشنل آرگنائزڈ کرائم ہے. یہ ریجنل ایشوز ہوتے ہیں، ان کو ریجنلی حل ہونا چاہیے. تو اس وجہ سے پاکستان سمجھتا ہے کہ یہ ذمہ داری اس وقت انڈیا کی ہے کہ وہ ایسے سٹیپس لے تاکہ یہ آرگنائزیشن دوبارہ فعال ہو اور ریجن کے لیے ریجن کی ترقی میں اپنا رول ادا کر سکے. جو دوسرے ممالک ہیں انڈیا کے علاوہ سارک کے، ان کے ساتھ تو ہمارے تعلقات بہت مناسب ہیں. کیا ان کی وجہ سے یا ان کے ذریعے بھارت کو یہ بات باور کروائی جا سکتی ہے کہ علاقائی امن، سلامتی، خوشحالی کے لیے اس کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اگر ایک ملک جو اتنا بڑا ملک ہو ایک خطے میں، وہ ہر دھرمی پہ اتر آئے تو اس کو چھوٹا ملک یا بڑا ملک جو بھی نصیحت کرے وہ شاید اتنا امپیکٹفل نہیں ہوگا. اہم چیز یہ ہے کہ اس کو انڈیا کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو ان کے رویے سے جو ریجن میں پرابلمز آ رہی ہیں اس کو کس طرح سے حل کر سکتے ہیں. ان کے انڈیا کی ہر دھرمی سے، انڈیا میں جو اس وقت ایک رائزنگ ہندوتوا ہے اور جو ان کا ایک ریجنل ہیجیمون کے بڑھنے کا ایک عزم ہے، اس کی وجہ سے ان کے تعلقات صرف پاکستان سے خراب نہیں ہو رہے ہیں. ان کے اس رویے کی وجہ سے باقی ریجنل ممالک بھی پریشان ہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ انڈیا اپنا محاسبہ کرے اور اس طرح کی جو پالیسی ہے اس پر نظر ثانی کرے.
جو کچھ بنگلہ دیش میں ہوا پچھلے 5-6 مہینے میں اور جو کل کلکتہ میں ہوا، آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں اس کو؟ اور پاکستان اس سارے معاملے میں بالکل خاموش کیوں ہے جبکہ انڈیا بہت بڑھ چڑھ کر اس کے بارے میں پروپیگنڈا کر رہا ہے؟ دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا پاکستان دوسرے ممالک کے انٹرنل معاملات میں مداخلت نہیں کرتا. وہ بالکل ٹھیک ہے. یہ بنگلہ دیش کے عوام کا فیصلہ ہے کہ وہ کون ان کے حکمران ہوں. یہ پاکستان کا فیصلہ نہیں ہے، پاکستان کے عوام کا اس میں کا نہیں ہے، پاکستانی حکومت کی اس پہ کوئی رائے نہیں ہے. یہ بالکل بنگلہ دیش کے عوام کو فیصلہ کرنا چاہیے. اسی وجہ سے کوئی اور ملک بھی، چاہے وہ انڈیا ہو یا کوئی اور ریجنل ملک ہو، ان کو بھی حق نہیں پہنچتا کہ وہ بنگلہ دیش کے مسائل میں، انٹرنل معاملات میں مداخلت کرے. بھارت نواز ایک حکومت وہاں ختم ہوئی، ایک نیوٹرل حکومت ہے وہاں. ایسے میں ہمیں یہ چاہیے نہیں، ایک پاکستانی کے طور پر میرا یہ آپ سے سوال ہے کہ ہم ایک قدم آگے بڑھیں اور اپنے تعلقات کے ریوائول کے لیے کچھ کریں؟ نہیں جی، ہمارے تعلقات بنگلہ دیش کے ساتھ بہت اچھے ہیں، اور یہ تعلقات پاکستان کی ہمیشہ خواہش رہی ہے کہ تعلقات آگے بڑھیں. ہم ان ریلیشنز کو، پاکستان نے تب بھی کوشش کی، آج سے سال پہلے، 2 سال پہلے، 4 سال پہلے کے تعلقات آگے بڑھیں، اور ہماری ابھی بھی یہ کوشش ہے. تو ہم تو بالکل بھی ان کی جو انٹرنل سچویشن ہے اس پہ کامنٹری نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، لیکن کیا مستقبل قریب میں ہمارا کوئی ڈیلیگیشن وہاں جا رہا ہے یا ان کا آ رہا ہے؟ جی بالکل، ڈیلیگیشنز کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے، اور ریسنٹلی بھی آپ وزٹس ہوتے رہے ہیں. ابھی آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر ایک انٹرم سیٹ اپ ہے، اور اسی کانٹیکسٹ میں ابھی وہ اپنے انٹرنل چیزوں پہ فوکس کر رہے ہیں. لیکن ہماری لیڈرشپ کی، خاص طور پر پرائم منسٹر کی اور ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر کی میٹنگز ہوئی ہیں ان کی لیڈرشپ سے، محمد یونس صاحب سے بھی، اور ان کے جو انٹرم فارن منسٹر ہیں ان کے ساتھ بھی. انٹرنیشنل کانفرنسز کے سائیڈ لائن پہ میٹنگز ہوتی رہی ہیں، اور بہت اچھی میٹنگز ہوئی ہیں. افغانستان، ہاں جی، ہم نے جنگ لڑی پوری دنیا کے ساتھ. ہم نے ان کے وکیل بن کے، ان کا ساتھی بن کے، ان کے پشتبان بن کے وہاں جا کے جو ہم سے ہو سکا ہم نے اپنی جان مال سب قربان ان پہ کیا. لیکن ہمارے تعلقات جو ہیں ان پہ تو کشیدگی ہے. دیکھیں، کوئی بھی 2 ممالک ہوں، ان کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ آتا ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک فکرے کا اضافہ کروں. ہم تو انہیں خانہ کعبہ بھی لے کے گئے جہاں انہوں نے قسمیں کھائیں، پیار محبت کی اور آپس کے بھائی چارے کی، سب دھری کی دھری رہ گئی. دیکھیں، میں ہسٹری میں نہیں جانا چاہوں گی، یہ ایک حقیقت ہے. دیکھیں، ہسٹری ہم سب نے پڑھی، ہم سب نے دیکھی، ہم جانتے ہیں کہ کیا ہوا ماضی میں. تو وہ اس پہ جانے کی بجائے اب ہم آگے کی بات کرتے ہیں. آگے کی بات یہی ہے کہ پاکستان کی خواہش ہے کہ ہم افغانستان کے ساتھ تعلقات نارملائز ہوں، اور تعلقات، کیونکہ اگین اس ریلیشن شپ میں بھی بہت ساری پازیٹیوز ہیں. یہ ایک ہسٹورک ریلیشن شپ ہے، یہاں پر ایک ڈیوائیڈڈ فیملیز ہیں. ہمارے جو افغانستان اور پاکستان کے جو عوام ہیں ان کے درمیان ایک بہت پازیٹیو سینٹیمنٹ بھی موجود ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان تعلقات کو بہتر کیا جائے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان تعلقات میں بہت زیادہ ڈیپتھ بھی ہے. یہ جو افغانستان کا جو ٹریڈ ہے، جو ٹرانزٹ ٹریڈ ہے، اس میں پاکستان نے ہمیشہ سپورٹ کیا. ہماری خواہش رہی ہے کہ افغانستان کو ٹریڈ میں فیسیلیٹیٹ کریں. اسی طریقے سے ہمارے جو کنیکٹیوٹی ہے پاکستان کا جو ایک ڈریم ہے کہ ہمارا سینٹرل ایشیا کے ساتھ ایک کنیکٹیوٹی ہو، وہ افغانستان کے تھرو ہونی ہے. تو اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ یہ دونوں ممالک مل کر، اور سینٹرل ایشیا کے ممالک مل کر ان ایشوز کو ریزولو کریں. باقی دونوں ممالک میں کی ایمبیسیز فعال ہیں، ہماری بات چیت آپس میں جاری رہتی ہے، ایشوز وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں، اور کوشش یہی رہی ہے کہ ان ایشوز کو ریزولو کریں، چاہے بائی لیٹرلی یا اور بھی انٹرنیشنل پلیٹ فارمز ہیں جہاں پر اور ملک بھی شامل ہیں، ان کے تھرو بھی ہم ان ایشوز کو ریزولو کریں. لیکن ہمارے بارڈر پر بہت پیسفل صورتحال نہیں ہوتی بسا اوقات. جی، اس وقت
بالکل یہ ایک ایشو رہا ہے پچھلے کچھ مہینوں میں، اور یہی اس وجہ سے یہی اس وقت اب اہم ٹاپک ہے دونوں ملکوں کے بائی لیٹرل ایجنڈا پر، اور کوشش یہ ہے کہ اس مسئلے کا حل کیا جائے۔ اور پاکستان نے یہ بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ جو پاکستان میں ٹیررزم ہو رہا ہے اس میں جو ٹیرر گروپس ہیں ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، اور ہم نے بالکل یہ ایشو جو ہے یہ ہمارے بائی لیٹرل ایجنڈا پر ٹاپ پوزیشن پر ہے۔ اگر ہمارے ہاں امن نہیں ہوگا اور ہم یہ محسوس کرتے ہیں یا یہ ہماری اطلاع ہوتی ہے کہ جو لوگ ڈسٹربنس کریٹ کر رہے ہیں وہ افغانستان سے آئے یا انڈیا سے آئے، ہمارے پاس کیا راستہ ہے کہ ہم دنیا کو باور کروا سکیں، باوجود اس کے کہ ماضی میں ہم نے ڈوزیئرز بھی دیے، لیکن انڈیا کے اندر کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے اور افغانستان کے اندر کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہمارے ساتھ وہ کر رہے ہیں وہ تو کنسسٹنٹلی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا حل تجویز کرتی ہیں آپ اور دنیا کو کیا پیغام دینا چاہتی ہیں؟ دیکھیں، جس طرح سے میں نے پہلے کہا، ہماری خواہش یہ ہے کہ تمام جو ایشوز آتے ہیں کسی بھی ریلیشن شپ میں ان کو پیسفلی ریزالو کیا جائے، ڈپلومیسی کے ساتھ۔ ہو نہیں رہے تو ڈپلومیسی کو ریزالو کرنے کے لیے اور ڈپلومیسی کی ضرورت ہوتی ہے، اور آپ کا اگر ایک فریکوینسی پہ کام نہیں ہو رہا، آپ دوسری فریکوینسی پہ کام کرتے، لیکن آپ نے چیزوں کو ریزالو کرنا ہے۔ ہم ایک مشکل خطے میں موجود ہیں، اور پاکستان کی خواہش یہ ہے کہ پاکستان تمام ممالک کے ساتھ پیسفلی آگے بڑھے۔ ہم اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں، جس طرح سے اس سال ہم نے ثابت کیا۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے تو پاکستان اپنا دفاع کرنا جانتا ہے، لیکن پاکستان کی ترجیح جو ہے وہ ہے ڈپلومیسی، وہ ہے بات چیت، اور ہم چاہتے ہیں کہ سفارتکاری کے ذریعے مسائل کا حل نکالا جائے۔